نحمدو و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَمِنَ الشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر ور یا شبیر یا شبر لخمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا حمد و صلات کے بعد تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے انتہا درود پاک میرے آقا و مولا حضور جان عالم باعث وجود کائنات احمد مجتبی و محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی طرف سب سے پہلے مشکور و ممنون ہوں الحمد ٹیوٹر کا کہ جنہوں نے محرم الحرام شریف کی خصوصی نشریات میں فقیر کو مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام کاوشوں کو اور دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور انہیں مزید عروج ترقی بلندی عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت نبوت کا عظیم گھرانہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم گھرانہ کہ جن کی شان اور عظمت کے واقعات ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم گھرانے کی محبت کا ذکر قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی صلہ کوئی بدلہ نہیں مانگتا، بس یہ کہ تم میری اہل بیت سے میری آل سے پیار کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت کی محبت ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے، اور اہل بیت نبوت کا وہ عظیم گھرانہ کہ جن سے محبت کا تقاضا اور جن سے محبت ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے، اس کی مثال سمجھنے کے لیے قرآن کریم فرقان الحمید کے 15ویں پارے کے آخر اور 16ویں پارے کے شروع میں جو واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر خیر فرمایا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا ذکر کیا کہ آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو آپ ایک بستی سے آپ گزر رہے تھے، تو اس بستی سے گزرتے ہوئے آپ کی نظر ایک خستہ حالی دیوار پر پڑی، عنقریب وہ دیوار گرنے والی تھی، تو اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس دیوار کی تعمیرات کا کام کیا، وہ کام جو ایک مستری اور ایک مزدور کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ خدمات سر انجام دی، اور جب وہ دیوار تعمیر ہو گئی، وہ دیوار بالکل ٹھیک ہو گئی، تو اس علاقے کے اس بستی کے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک گلاس پانی کے لیے بھی آپ کو نہیں پوچھا، بڑے خشک مزاج لوگ تھے۔ تو جناب موسیٰ نبی جی علیہ السلام نے جناب خضر سے عرض کیا، اے خضر، ہم ایسی بستی کی جانب ہیں اور ہم نے ایسے لوگوں کی دیوار کی مرمت کی ہے کہ جس بستی کے لوگوں نے نہ ہمیں کھانے کو پوچھا نہ ہمیں پینے کا پوچھا، الغرض یہ بڑے خشک مزاج لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کی پوچھنے پر اور جناب خضر علیہ السلام کی اس خدمات پر جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام نے سر انجام دی تھی، وہ در حقیقت ایک یتیم بچے کا مال جو اس دیوار کے نیچے
چھپا ہوا تھا، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو عنقریب لوگوں پر مال عیاں ہو جاتا اور لوگ لوٹ مار کر دیتے۔ تو اس غریب بچے، اس یتیم بچے کی مال کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی۔ تفسیر مظہری کے اندر علامہ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ جو یتیم بچوں کا مال تھا، اس یتیم بچے کے جو والد ہیں، جیسے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ جو اس کے والد تھے وہ نیک اور پارسا تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، تو والد کے نیک ہونے کی وجہ سے اس اولاد کی جائیداد کوئی دوسرا نظر نہ لگا سکے، کوئی ہاتھ نہ مار سکے، کوئی اس پر قابض نہ ہو سکے۔ تو باپ نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وراثت کی حفاظت کے لیے نبیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، اور تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ وہ کوئی ان کا سگا والد نہیں تھا، وہ کوئی ان کا سگا دادا نہیں تھا، بلکہ 7 نسل اوپر، یعنی اس کے داداؤں کے داداؤں کے دادا 7 نسل اوپر ایک اللہ والے گزرے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 7 نسل اوپر سے تعلق رکھنے والے اس نیک متقی پرہیزگار والد کے لیے، اس کی اولاد، اس کی وراثت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب ایک انسان نیک ہو، پرہیزگار ہو، اس کی 7ویں پشت میں آنے والا اگر یتیم مسکین بچہ ہو اور اس کی مال کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی ڈیوٹی لگا سکتا ہے، تو پھر جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات سجائی ہے، جس نبی کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات قائم فرمائی ہے، اس نبی کی شان کیا ہوگی، اس نبی کے اہل بیت کی شان کیا ہوگی، اس نبی کے گھرانے کی شان کیا ہوگی، اس نبی کی اولاد کی شان کیا ہوگی۔ میرے آقا و مولا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں۔ فرمایا نمبر 1 قرآن کریم، اور فرمایا نمبر 2 میری اہل بیت۔ اگر ان دونوں کو تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی کہ اگر کسی نے قرآن اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کو تھامنے والا، ان سے محبت رکھنے والا، ان کے مطابق عمل کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کی دلیل قرآن اور اہل بیت، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت نبوت کا عظیم گھرانہ کہ میرے پیارے آقا و مولا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے، کہ یعنی جو نوح نجی اللہ علی نبی جینا علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا، اس نے امن پا لی، وہ نجات پا گیا، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اسی طرح جو اہل بیت اطہار کی محبت جس کے سینے میں آ گئی، اللہ تبارک و تعالی اس کو کامیاب فرما دیتا ہے، اس کو کامران فرما دیتا ہے، اس کی زندگی بھی شاندار ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی شاندار ہوتی ہے۔ اور جو اہل بیت اطہار کی محبت سے محروم رہا، چاہے وہ بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، چاہے وہ بہت بڑا نمازی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بہت بڑا عابد کیوں نہ ہو، چاہے وہ بہت بڑا غازی کیوں نہ ہو، جو اہل بیت اطہار کی محبت اپنے سینے میں نہیں بساتا تو اس کے یہ سارے اعمال رائگاں اور ضائع چلے جاتے ہیں۔ اور جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، بظاہر تو وہ بہت گناہگار بھی ہو، سیاہکار بھی ہو، بدکار بھی ہو، تو اپنے اعمال جو خراب اعمال اس نے کیے ہوں گے، ان اعمال کی جو سزا ہے وہ تو اسے بھگتنی ہے، لیکن در حقیقت یہ محبت اہل بیت انشاءاللہ اسے جنت میں لے جانے کا ضامن ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا کوئی یہ ہمارا شیوا نہیں، کوئی یہ نیا کام نہیں۔ آئیے حضرات صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ حضرات صحابہ
اہل بیت اطہار سے کس طرح محبت فرماتے تھے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹی عمر ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے، تو چلتے چلتے آپ کا مبارک پاؤں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں سے تھوڑا آگے ہو گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جیسے ہی پاؤں آگے ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عبداللہ تم ہمارے غلام ہو، اور غلام ہمیشہ آقاؤں کے پیچھے چلتے ہیں، اور تم نے ہمارے پاؤں سے آگے اپنا پاؤں رکھ لیا ہے، لہذا غلام ہمیشہ آقاؤں کے پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو امام حسین کی یہ بات سمجھ نہیں آئی، اور چھوٹی سی عمر تھی، ناسمجھی کی عمر تھی۔ یہ گئے اپنے والد گرامی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سارا معاملہ اور سارا معاجرہ بیان کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے محبت کا اندازہ عالم دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میرے شہزادے، کیا تجھے یاد ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اور تمہارے والد ہمارے اور ہمارے نانا کے در کے غلام ہو، اور غلام ہمیشہ آقاؤں کے پیچھے چلتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی جی بابا جان، امام حسین نے بالکل ایسا ہی فرمایا کہ تم اور تمہارے والد ہمارے اور ہمارے نانا کے در کے غلام ہو، اور غلام ہمیشہ آقاؤں کے پیچھے چلتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیا اور ایک قلم دیا، اور کہا کہ جاؤ اور امام حسین سے کہو کہ جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں، جو باتیں آپ نے کہی ہیں، کیا آپ اسے لکھ کر دے سکتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے حسین، جو بات آپ نے ابھی کہی تھی، کیا وہ بات آپ مجھے لکھ کر دے سکتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا، ہاں ہاں، ہم کیوں نہ لکھ کر دیں، لاؤ ہم تمہیں لکھ کر دیتے ہیں کہ تم اور تمہارے والد ہمارے نانا کے در کے غلام ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ اور قلم امام حسین کو پیش کیا۔ امام حسین نے اس کاغذ پر لکھا کہ تم اور تمہارے والد ہمارے اور ہمارے نانا کے در کے غلام ہو۔ اب وہ لکھا ہوا کاغذ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ کاغذ کا ٹکڑا پیش کیا اور کہا، بابا جان یہ دیکھیے، اب تو امام حسین نے لکھ کر دے دیا ہے کہ تم اور تمہارے والد میرے اور میرے نانا کے در کے غلام ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لکھے ہوئے اس کاغذ کے ٹکڑے کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لینے کے بعد اسے چوما، اور چومنے کے بعد آنکھوں سے لگایا، اور آنکھوں سے لگانے کے بعد اپنے شہزادے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، جب میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے نہلا لیا جائے، مجھے کفنا لیا جائے، اور جب مجھے دفنایا جائے تو میری قبر میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ دیا جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے میرے بابا جان، اس کاغذ کو رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ اس کاغذ کو رکھنے کی خاصیت کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ حسین ابن علی نے ہمیں دیا ہے۔ جب ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھوں سے لکھے ہوئے اس کاغذ کے ٹکڑے کو پیش کریں گے۔ یہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے، اور جب ہم یہ کاغذ کا ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کریں گے، پھر ہمیں جنت میں جانے سے کوئی اور روک نہیں سکتا۔ یہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے، لہٰذا آپ غور کیجئے، توجہ فرمائیے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اہل بیت نبوت کے عظیم گھرانے سے
میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں سے صحابہ کرام کس طرح محبت کرتے تھے، اور محبت کیوں نہ کی جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزمل والی چادر بچھائی اور سیدھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ مولا مرتضیٰ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا اے فاطمہ تم علی کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جنتی خواتین کی سردار ہیں کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، وہ علی المرتضیٰ کہ جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیچھے مولا مرتضیٰ کو کھڑا کیا اور مولا مرتضیٰ کے پیچھے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کھڑا کیا، اور اپنے دائیں جانب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اپنے بائیں جانب امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا۔ اور جب یہ 5 تن مزمل والی چادر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اور ہاتھ بلند کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، مولا جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، مولا یہ میری اہل بیت ہے میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے مولا تو ان سے پیار کرنا، اور جو ان سے دور ہو جائے تو ان سے دور ہو جانا۔ قصہ مختصر، یہ 5 نفوس قدسیہ توحید خداوندی کی دلیل بن کر جب یہ سفر شروع کیا اپنے، تو دور سے عیسائیوں کے پادری نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک چہرے کو دیکھا، اور اپنے یاریوں سے اپنے چیلوں سے وہ پوچھنے لگا کہ اس نبی کے بائیں جانب جو بچہ ہے اس بچے کا نام کیا ہے؟ اس کے پجاریوں نے، اس کے چیلوں نے بتایا کہ اس کا نام حسین ہے۔ وہ حسین کہ جس کے ہے میں اسلام کا حسن ہے، جس کے سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کے یہ میں اسلام کی یاری ہے، اور جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ جب عیسائیوں کے پادری نے سنا کہ اس بچے کا نام حسین ہے، عیسائیوں کا پادری کہتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اگر اس کے نانے نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے اور اس بچے نے آمین کہہ دیا تو ہم سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ اس کے نانے کے ہاتھ اٹھ جائیں ہمارے لیے بددعا کے لیے اور یہ بچہ آمین کہہ دے، اس سے پہلے اس بچے کے چہرے کو دیکھ کر اس کے نانے کے دین کا کلمہ پڑھ کے مشرف و اسلام ہو جاؤ۔ تو حسین وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر بڑے بڑے پادریوں نے کلمہ اسلام پڑھا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام حسین کی بڑی شان، بڑی عظمت، بہت ہی زیادہ بلند مقام، اور وہ حسین کہ جس نے اپنا سب کچھ تن من دھن راہ خدا میں قربان کر دیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید اعظم کے مقام پر فائز ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اہل بیت نبوت کے عظیم گھرانے سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، کیونکہ میرے امام فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔